خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 جو بڑی مشہور آیت کریمہ ہیں، میں نے اس کی تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں ٹکڑیوں میں نہ بٹ جاؤ۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اتحاد و اتفاق اپنے درمیان قائم کر لو اور ٹکڑیوں میں نہ بٹ جاؤ۔ محترم حاضرین، اتحاد و اتفاق اور اسی طرح سے آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر رہنا یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں اس بات کا ذکر فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور لوگوں اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں، اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو نہیں گن سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت کا ذکر فرمایا اور کہا کہ لوگوں اس نعمت کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اس وقت جب کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت و محبت پیدا کر دی، تمہیں جوڑ دیا، تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی۔ محترم حاضرین، معلوم ہوا کہ دلوں کا جڑ جانا، آپس میں الفت و محبت کا پیدا ہو جانا، آپس میں اتحاد و اتفاق ہو جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس کے بالمقابل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَفَرَّقُوا، ٹکڑیوں میں نہ بٹ جاؤ، آپس میں جماعتوں میں، گروہوں میں، فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپس میں بٹ جانے سے، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ محترم حاضرین، اتحاد و اتفاق یقیناً ہم دیکھیں کہ ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، وہیں پر دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے، دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ اتحاد و اتفاق میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اتحاد و اتفاق میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اور خصوصاً اہل ایمان اس بات کو سمجھ لیں کہ مسلمان اگر متحد ہو جائیں، اگر مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے جڑ جائیں تو یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت ہوگی، سب سے بڑی طاقت ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مسلمانوں کی آپس میں مثال دیتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے سلسلے میں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی ہمدردی کے سلسلے میں، مسلمانوں کی، مومنین کی مثال مثل الجسد الواحد، ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ مومنین ساری دنیا کے اہل ایمان کو، ساری دنیا کے مسلمانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم قرار دیا، ایک جسم قرار دیا۔ مسلمانوں کی مثال، مومنوں کی مثال آپس میں ان کے تعلقات کے سلسلے میں، ایک دوسرے سے محبت، الفت، ہمدردی کے سلسلے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اشتکا منہ عضو، جب جسم کا کوئی ایک حصہ تکلیف محسوس کرتا ہے تداعی لہ سائر الجسد،
تو اس تکلیف کو سارا کا سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہاتھ میں درد ہو تو تکلیف صرف ہاتھ کو ہو رہی ہے، پیر میں درد ہو تو تکلیف صرف پیر کو ہو رہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ کبھی کبھار تو اس سارے جسم کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ سارا کا سارا جسم میں بخار چڑھ جاتا ہے اور اس تکلیف کی وجہ سے سارا جسم جاگتا رہتا ہے۔ پیر میں تکلیف ہے، ہاتھ میں تکلیف ہے، لیکن آنکھیں جاگ رہی ہیں، آنکھیں اس تکلیف کو محسوس کر رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل ایمان کی مثال یہی ہے، اتحاد و اتفاق، آپس میں الفت و محبت ایسی ہو کہ دنیا کے کسی ایک کونے میں کنارے میں ایک مسلمان کو، ایک مومن کو تکلیف ہو رہی ہے، دنیا کے دوسرے کنارے میں رہنے والا مومن مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرے، اس تکلیف کو محسوس کرے، نہ صرف تکلیف کو محسوس کرے بلکہ اس تکلیف کو دور کرنے کی، اس تکلیف کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ یہ آپس میں اتحاد و اتفاق کی تعلیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپس میں ایسی الفت و محبت ہونی چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں مومنین کی مثال دیتے ہوئے بیان فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے، ایک دیوار کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، کہ جس کا بعض حصہ بعض حصے کو جو ہے مضبوطی دیتا ہے، پکڑ دیتا ہے۔ ہم دیکھیں دیوار جب بنائی جاتی ہے اینٹ میں اینٹ ملائی جاتی ہے تاکہ مضبوطی آئے، اینٹ میں اینٹ ملائی جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومنوں کی مثال ایسی ہی ہے، مومن کا ایک حصہ بعض حصے کو مضبوط کرتا ہے اور اس طرح سے بعض حصے کو مضبوط کرتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو طاقت دیتے ہیں۔ اگر یہ اینٹیں الگ الگ ہو جائیں، یہ اینٹیں اگر بکھر جائیں تو پھر دیوار کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، یاد رکھیں۔ تو آج وقت کی یہ ضرورت ہے، وقت کی یہ ضرورت ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے جڑ جائیں، آپس میں ایک دوسرے کو مضبوط کریں، آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے طاقت دیں۔ اور جس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مومنوں کی جو مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آپس میں ضرورت ہے کہ آج ہم ویسی ایک دوسرے کو طاقت دیں اور ویسی مثال، عملی طور پر ویسی مثال ہم بنانے کی کوشش کریں۔ محترم حاضرین، اتحاد و اتفاق میں یقیناً بڑی طاقت ہوتی ہے۔ معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے کہ ایک باپ نے اپنے کچھ لڑکوں کو، اپنے کچھ بچوں کو جو ہے ایک ایک لکڑی ان کے ہاتھ میں دے دی اور کہا کہ سب مل کر جو ہے ایک ایک لکڑی کو توڑ دو۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سارے بچے ان کے جو ایک ایک لکڑی ان کو دی گئی تھی اس ایک ایک لکڑی کو توڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد والد ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ساری لکڑیاں جمع کرو اور جمع کر کے کوئی اس کو توڑنے کی کوشش کرو۔ سارے کے سارے ناکام ہو جاتے اور اس لکڑیوں کے گٹھے کو توڑ نہیں پاتے۔ یہ مثال دی جاتی ہے معصوم بچوں کو سمجھانے کے لیے، دیکھو جب تک تم الگ الگ ہو کوئی بھی تمہیں توڑ سکتا ہے، تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، تمہارے وجود کو ختم کر سکتا ہے، لیکن تم اگر مل جاؤ، آپس میں جڑ جاؤ، تمہاری طاقت بن جائے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مٹا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت تمہارے وجود کو جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتی، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ بچوں کو، معصوم بچوں کو سمجھایا جاتا ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات یہ، معصوم بچوں کو جو بات سمجھائی جاتی ہے آج کتنے ہیں جو بڑے ہیں، نوجوان ہیں، بوڑھے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اتحاد و اتفاق میں کتنی طاقت ہے۔ ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف اتحاد و اتفاق کی فضیلت بیان فرمائی، آپس میں ایک دوسرے کو جڑ کر رہنے کا حکم دیا اور کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جڑ جاؤ، اتحاد و اتفاق میں جڑ جاؤ، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جاؤ، آپس میں ایک دوسرے سے اپنے تعلقات کو مضبوط کر لو۔ لیکن آج مسلمانوں کی مثال ہم یہ دیکھیں، ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں، گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کی کوئی حیثیت، کوئی ان کا وزن نہیں،
کوئی ان کی وقت نہیں. جو چاہتا ہے نقصان پہنچاتا ہے, جو چاہتا ہے جس طرح کا معاملہ چاہے کرتا ہے, جو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے, جو چاہتا ہے بے گھر کرتا ہے, جس طرح کا معاملہ وہ چاہے کرتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم متحد ہو جائیں, مسلمان آپس میں جڑ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, لوگوں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اطاعت و فرمانبرداری کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَنَازَعُوا, آپس میں اختلافات نہ کر بیٹھو, آپس میں اختلافات نہ کر بیٹھو. معلوم ہوا اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے لگ جائیں, سب آپس میں اتحاد و اتفاق ہو جائے گا. اتحاد و اتفاق کی ایک ہی صورت ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بن جائیں, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بن جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَنَازَعُوا, آپس میں اختلافات نہ کر بیٹھو. اگر آپس میں اختلافات کر لو گے, آپس میں فرقوں میں بٹ جاؤ گے, گروہوں میں بٹ جاؤ گے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَتَفْشَلُوا, تم بزدل ہو جاؤ گے, تم بزدل ہو جاؤ گے. اتحاد و اتفاق ختم ہوا, اختلافات تمہارے درمیان پیدا ہو گئے, ٹکڑیوں میں تم بٹ گئے, گروہوں میں گروپوں میں تم بٹ گئے, تو پھر سمجھ لو تم بزدل ہو جاؤ, بزدل ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم رہتے ہوئے بے وقت رہ جاؤ گے, بے وزن رہ جاؤ گے, تمہاری کوئی حیثیت نہ ہوگی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں یہ بات بیان فرماتے قیامت سے قریب ایک دور آئے گا, ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں پر دوسری قومیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے, جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں, جس طرح سے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں, کھانے پینے کی چیزوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک زمانہ آئے گا کہ دوسری قومیں مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی, کیا ہماری تعداد کم ہوگی, کم ہوں گے ہم, کیا وجہ ہوگی کہ جو ہے دوسری قومیں ہم پر ٹوٹ پڑیں گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی, تعداد تو بہت ہوگی, تعداد تو بہت ہوگی, لیکن تم وہن میں مبتلا ہو جاؤ گے, وہن میں مبتلا ہو جاؤ گے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے گی, مرنے سے تم نفرت کرنے لگو گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی آج کے ہمارے اس دور میں ہم دیکھیں وہ بات بالکل صادق آتی ہے. آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے, لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں, لیکن کوئی وقت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. آج ہماری مثال وہی ہے جس طرح سے سمندر کا جھاگ ہوتا ہے, دیکھنے میں تو بہت زیادہ نظر آتا ہے, لیکن لیا جائے ہاتھ میں کوئی اس کا وزن نہیں ہوتا ہے, بس پھونکوں سے جو ہے اسے ہٹا دیا جاتا ہے. آج مسلمانوں کی یہی حیثیت ہو کر رہے. کیوں؟ آج اتحاد و اتفاق ہمارے درمیان سے ختم ہو گیا. کوئی ہے فلاں کی طرف جا رہا ہے, کوئی ہے فلاں کی طرف جا رہا ہے, اتحاد ہم میں باقی نہیں ہے. جو جس طرح سے چاہتا ہے ہمارا استعمال کرتا ہے, جو جس طرح سے چاہتا ہے ہم سے فائدہ حاصل کرتا ہے, لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے. تو محترم حاضرین, ضرورت اس بات کی ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم متحد ہو جائیں, اتحاد و اتفاق ہمارے درمیان ہو. تو بھی یاد رکھیں اسی وقت ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے, ورنہ یاد رکھیں اتحاد و اتفاق کو چھوڑ کر ہم بس یہ کہنے لگ جائیں فلاں جگہ نقصان ہو رہا ہے, فلاں جگہ جو ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے, مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, طرح طرح کے حالات بنتے جا رہے ہیں. تو پھر یاد رکھیں شاعر نے یہ بات کہی متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن, متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن, منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں, منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. محترم حاضرین, آج ہماری حالت یہی ہے, مر رہے ہیں, کٹ رہے ہیں, شور مچا رہے ہیں, لیکن متحد ہونا ہم پسند نہیں کرتے. آج بٹے ہوئے ہیں, فلاں کے گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں. یہ بات یاد رکھیں, کوئی مسلک کی بنیاد پر بٹا ہوا ہے, کوئی جو ہے گروپوں کی بنیاد پر بٹا ہوا ہے, کوئی بستی علاقے کی بنیاد پر بٹا ہوا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم متحد ہو جائیں, متحد ہو جائیں, اتحاد و اتفاق کا ثبوت دیں. یہ بات یاد رکھیں اگر ہم متحد ہو جائیں کامیابیاں اور اسی طرح سے جو ہے دنیا کی آسائش اور اسی طرح سے یہ دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے قدموں میں ہوں گی, جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلاف کی
زندگیاں بیان فرمائیں۔ محترم حاضرین، یہ بات یاد رکھیں، دنیا کی اسلامی تاریخ کی پہلی جنگ ہم دیکھتے ہیں، اسلامی تاریخ کی پہلی جنگ جنگ بدر جسے ہم کہتے ہیں، کتنی تعداد تھی مسلمانوں کی؟ کتنے تھے؟ کیا تھا ان کے پاس؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد ہم دیکھیں 313 کی تعداد تھی، اور اس کے بالمقابل 1000 کے لشکر سے ان کا مقابلہ تھا، 1000 کے لشکر سے مقابلہ تھا، 313 تھے، نہ لڑنے کے لیے ہتھیار تھے، نہ کوئی چیز ان کے پاس تھی، نہ سواریاں تھے، کچھ نہیں تھا، اور دوسری طرف ہم دیکھیں 1000 کا لشکر ہے، اور اسی طرح سے پورے ہتھیار سے لیس ہیں، سواریاں ان کے پاس ہے، سب کچھ ہے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 313 کے لشکر نے 1000 کے لشکر پر جو ہے فتح حاصل کی، انہیں شکست فاش دے دی۔ کیوں؟ اتحاد و اتفاق ان کے اندر تھا۔ 313 تھے لیکن متحد تھے، 313 تھے لیکن متحد تھے، اتحاد و اتفاق کی طاقت تھی، اور اسی اتحاد و اتفاق کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرمایا۔ محترم حاضرین، ضرورت اس بات کی ہے آج ہم متحد ہو جائیں، متحد ہو جائیں، اور یہ بات یاد رکھیں، منتشر اگر ہم رہیں گے، آپس میں اختلافات میں بٹے رہیں گے، فرقوں میں، مسلکوں کی بنیاد پر اگر آج ہم بٹے رہیں گے تو پھر یاد رکھیں مسجدیں ٹوٹتی رہیں گی، مدارس بند ہوتے رہیں گے، اور اسی طرح سے جو ہے اسلامی شناخت کو مٹانے کی کوشش کی جاتی رہے گی، اسلام کے خلاف منصوبے بنتے رہیں گے، اسلامی تاریخ میں جو ہے مسخ کرنے کی کوششیں چلتی رہیں گی، اور اسی طرح سے ہم دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خلاف بدزبانیاں، یہ سب کچھ چلتا رہے گا اگر ہم متحد نہیں ہوں گے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ بدلے۔ اور اسی طرح سے آج ہم دیکھیں کس طرح کے حالات ہیں، کس طرح کے حالات ہیں، آج سے 50 سال کے حالات، جو بڑے بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ملک میں کس طرح کی جو ہے الفت و محبت لوگوں کے درمیان ہوا کرتی تھی، الفت و محبت لوگوں کے درمیان ہوا کرتی تھی، چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو، انسانیت ان کے اندر ہوا کرتی تھی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج کے حالات ہم دیکھیں، مذہب کی بنیاد پر کس طرح کا نفرت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، نفرت لوگوں کے درمیان نفرت بٹھائی جا رہی، ایک دوسرے کو لوگ لڑنے کاٹنے کو دوڑ رہے ہیں، اور اس طرح کے حالات بنتے جا رہے ہیں۔ اور اس طرح سے اگر ہم دیکھیں، اگر آج ہم متحد نہ ہوئے تو پھر یہ بات یاد رکھیں، یہ حالات اور بگڑتے چلے جائیں، یہ حالات اور بگڑتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم متحد ہو جائیں، حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ آج ہم متحد ہو کر، اور بات اگر ہم کہیں کہ ابھی قریب الیکشنز کا دور ہے، الیکشنز کا دور ہے، الیکشنز کی تاریخ آنے والی ہے، ایسے موقع پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے متحد ہو جائیں، متحد ہو جائیں کہ کسے ووٹ دینا ہے، کیسے اپنی ووٹ کی طاقت کو استعمال کرنا ہے، کیسے اپنے حالات کو جو ہے سدھارنا ہے، کیسے اپنی باتوں کو منوانا ہے، یہ ساری باتیں ہم پہلے متحد ہو کر ان باتوں پر غور و فکر کریں۔ ضرورت نہیں کہ ہم جو ہے فلاں کی طرف جائیں، فلاں کی طرف جائیں، نہیں، ہم سب سے پہلے آپس میں متحد ہو جائیں، یہ مسلکوں کی دوریوں کو ہم دور اور اس طرح سے قریب ہو جائیں، مسلکوں کی بنیاد پر نہ بٹیں۔ اسلام یہ بات یاد رکھیں، اختلافات مسلمانوں کے درمیان تھے، ہیں، رہیں گے، قیامت تک رہیں گے، لیکن ان اختلافات کی بنیاد پر کوئی اور فائدہ اٹھائے، کوئی ہم پر مسلط ہو جائے، یہ ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی بات، یہ ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ آج ہم مسلکوں کی بنیاد پر بٹے ہوئے ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے، اور ہماری دوری کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھاتے ہوئے آج ہم پر مسلط ہو رہے، اور اسلام کو اور اسی طرح سے اسلام کے ماننے والوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اسلامی شناخت کو جو ہے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وطن عزیز ہندوستان سے اسلام کی تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سارے حالات بنتے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے وقت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم متحد ہو کر اپنے ووٹ کی طاقت کو استعمال کریں۔ یہ ووٹ یاد رکھیں، ہندوستان وطن عزیز ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، یہ ووٹ ہمارے لیے ایک بہت بڑی طاقت ہے، یاد رکھیں، یہ بہت بڑی طاقت ہے، یاد رکھیں، اور اس طاقت کے ذریعے سے حکومتیں بدلتی ہیں، حکومتیں بدلتی ہیں، حالات بدلتے ہیں، اور یہاں پر ہم دیکھیں یہ ووٹ جو ہمارے لیے ہے ایک ہتھیار کی حیثیت رکھتا ہے، یہ ہتھیار کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو ضائع نہ کریں، یاد رکھیں۔ آج بہت سارے مسلمان اس کو ضائع کر دیتے ہیں، گھروں پر بیٹھے رہتے ہیں اور اسی طرح سے اپنے دیگر کاموں میں مشغول ہیں، لیکن ووٹ کی جو اصل طاقت ہے، ووٹ جو ہمارا ہتھیار ہے، اس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، اور اس کو نظر انداز کرنے کے
بعد 5 سال تک ہم روتے رہتے کہ فلاں ایسے ایسے حالات چل رہے ہیں، ایسی حکومتیں آئی ہیں، فلاں ایسا ہو رہا ہے، معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے، کوئی کچھ کر نہیں رہا ہے، کوئی کچھ بول نہیں رہا ہے. یہ سب باتیں بے فائدہ ہوگی اگر ہم نے وقت پر جو ہے ہم نے کام نہ کی. وقت پر اگر ہم نے کام نہ کیا، وقت پر ہم نے اپنی اصل طاقت کو نہ پہچانا، وقت پر اپنی طاقت کا استعمال اگر ہم نے نہ کیا، تو پھر یاد رکھیں رونے اور اسی طرح سے ماتھا پیٹنے، سر پیٹنے اور اسی طرح سے جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے گلے شکوے کرنے کے علاوہ کوئی چارہ ہمارے پاس نہیں رہے گا. تو لہٰذا جو ووٹ کی تاریخ ہے 13 مئی، ہمارے اسٹیٹ کے اندر جو تاریخ بتائی گئی 13 مئی کی تاریخ ہے، اس تاریخ کو ہم اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں. اور یہ بات یاد رکھیں، ووٹ یقیناً یہ بڑی طاقت ہے. اور اس طرح سے جن لوگوں کے پاس یہ ووٹ نہیں ہے یا اسی طرح سے ووٹ کا حق نہیں ہے، وہ اس بات کی کوشش کریں کہ وہ اس حق کو حاصل کریں. جس کے ووٹر آئی ڈی نہیں بنے ہوئے وہ کوشش کریں کہ ووٹر آئی ڈی اپنا حاصل کرنے کی کوشش کریں، جن کے ہے وہ نکالنے کی کوشش کریں. اور سب سے پہلے متحد ہو کر آپس میں یہ طے کر لیں کہ کس کو ڈالنا ہے، کیسے ڈالنا ہے. اور اس طرح سے جو ہے یہ بات ضروری، یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حالات ایسے بگڑتے جا رہے ہیں، اور ایسے وقت میں مسلمان اگر بٹ جائیں کہ فلاں ووٹ فلاں کی طرف ہے، فلاں کے ووٹ فلاں کی طرف ہے، تو یقیناً نقصان ہمارا ہوگا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کچھ چیزیں ہوں، مان لیجئے کہ کچھ 10 ووٹ اگر ہمارے ہوتے ہوں اور اس وقت جو ہے 5 ادھر ہو جائیں، ایسی طرح سے جو ہے آپس میں بٹ جائیں اور کوئی دوسرا اس کا فائدہ اٹھا لے، تو یقیناً ہمارے لیے بڑے نقصان کی بات. تو ایسے وقت میں ہم اس بات کی کوشش کریں جتنے ہمارے ہیں تو اتنے مکمل ایک طرفہ ہمارے ووٹ ہونے چاہیے. اور اس طرح سے کس کو ووٹ دیں، اس سلسلے میں ہم یہ بات یاد رکھیں کہ جو امن و سلامتی، اخوت و محبت کا جو پیغام دینے والا ہو، اخوت و محبت کے پیغام پر جو چلنے والا ہو، دنیا کے سامنے جو ہے محبت کا پیغام جو پیش کرنے والا ہو، ایسے لوگوں کو ہم ووٹ دیں، نہ کہ ایسے لوگوں کو جو نفرت کا بازار گرم کرتے ہیں، جو فتنہ و فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں مذہبوں کی بنیاد پر اور اسی طرح سے دین کی بنیاد پر لوگوں کو بانٹنے کی، اور اسی طرح سے لوگوں کے درمیان فتنہ و فساد، خون، قتل و غارت گری پھیلانے کا اور اسی طرح سے نفرت کا بازار گرم کرنے کی جو کوششیں کرتے، ایسے لوگوں سے ہم بچ جائیں. ایسے وقت پر ایک امتحان ہوتا ہے ہمارا، اس وقت جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں سے ہمارا تعلق ہے، فلاں سے ہم کو فائدہ ہے، ہم اس کو ڈالیں گے. نہیں، یہ بات یاد رکھیں، ملی فائدہ ہمیشہ جو ہے مد نظر ہونا چاہیے. ملک کا فائدہ اور اسی طرح سے ساری قوم کا فائدہ مد نظر ہونا چاہیے. تھوڑا تھوڑا فائدہ نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں کہ ساری قوم کو فائدہ کب ہو سکتا ہے، ساری قوم کو جو ہے فائدہ کب ہو سکتا ہے. اور یہ بات ہم دیکھیں، بعض لوگ یہ بھی کہتے کہ فلاں آئے ہمیں کیا کرنا ہے، نقصان تو ہمارا ہی ہے. یہ بات یاد رکھیں، نقصان ہو سکتا ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں احول البلیتین ایک چیز ہوتی ہے، یعنی کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو گوارا کرنا پڑتا ہے. بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو گوارا کرنا پڑتا ہے. تو اس بات کو سمجھتے ہوئے ہم متحد ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے جڑ کر ہم اپنی اس ووٹ کی طاقت کا استعمال کریں اور اس طرح سے جو ہے امن و سلامتی اور اسی طرح سے اخوت و محبت کے لیے، وطن عزیز میں اخوت و محبت، امن و سلامتی کے لیے ہم دعائیں بھی کرتے رہیں اور اسی طرح سے جو ہے باطل طاقتیں اور اسی طرح سے باطل قوتوں سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ پروردگارا ظالم قوموں کو ہم پر مسلط نہ فرما، ظالم قوموں کو ہم پر مسلط نہ فرما. اس طرح کی دعائیں بھی ہماری ہونی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اخوت و محبت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی ہونی چاہیے کہ پروردگارا ہمارے شہر میں، ہمارے اسٹیٹ میں، ہمارے ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اخوت و محبت پیدا فرمائے، امن و سلامتی، شانتی، سکون اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائے. ہر طرح کی فرقہ واریت سے، ہر طرح کے فتنہ و فساد سے، ہر طرح کی باطل طاقتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اس طرح کی دعائیں بھی ہماری ہونی چاہیے. رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام کو آپس میں اتحاد و اتفاق کی طاقت کو سمجھتے ہوئے متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہر طرح کے اختلاف و انتشار سے بچتے ہوئے اپنی طاقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ملک میں امن و سلامتی اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائے. ہر طرح کے فتنہ فساد، قتل و غارت گری، خون ریزی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. وطن عزیز کے مستقبل کو اللہ تبارک و تعالیٰ سوارے، امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے. رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندگی دے ایمان اور توحید کی زندگی نصیب فرمائے. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.